خدا یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو پاسٹر شان ممجد کی طرف سے سلام۔ میں خدا کا خادم آپ کے درمیان آج خدا کے کلام کو لے کر آیا ہوں تاکہ آپ سنیں اور برکت پائیں، کیونکہ خدا کا کلام زندگی بخشتا ہے، خدا کا کلام ہی رہائی بخشتا ہے، خدا کے کلام کے وسیلہ ہی آج ساری دنیا قائم ہے۔ اگر خدا کا کلام ہے تو آج ساری دنیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج خداوند نے مجھے موقع دیا مسکت مان سے کہ میں خداوند کے کلام کی خدمت کر سکوں، آپ برکت پائیں اور زندگی پائیں۔ آئیں میرے عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے آج اپنی برکت کے لیے ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب، اس کی 9 آیات۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ برکت ہو، آمین، ہاللیلویہ۔ آئے ہم خدا کے کلام کے لیے پہلے دعا کریں، چھوٹی سی جو آج ہم نے کلام پڑھا ہے، تاکہ ہم جب سنیں تو کثرت کی برکت پائیں۔ آسمانی باپ، آج کے کلام کے وسیلہ جتنے تیرے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں بلیس کرنا، تیرا کلام ان کی زندگیوں کے اندر کثرت سے کام کرے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگی کے اندر سے بیریئر ٹوٹے، حالات مثبت ہو جائیں اور ان کی زندگی کے اندر تیرا یسوع نام جلال پائے۔ پاک روح، آئی ویلکم ٹو یو۔ پاک روح، میں تجھے ویلکم کرتا ہوں اس جگہ پہ، تیرا مسا کام کرے۔ ہاللیلویہ، یسوع کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آج میں نے جو حوالہ پڑھا ہے پرانے عہد نامہ میں سے ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب، اس کی 9 آیت سے میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ خوبصورت حوالہ، یہ خوبصورت ایک ہماری زندگی کے اندر ایوب نبی کی ساری زندگی کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہوا ہے، تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی۔ کب؟ تب سے مراد کہ جب اس کی زندگی کے اندر کچھ نہ رہا ایوب کی، کیونکہ ایوب جو تھا خدا پر بڑا ایمان رکھتا تھا اور خدا پہ بھروسہ رکھتا تھا اور خدا کے لیے شکر گزاری کرتا تھا، اور ابلیس نے اس کو آزمایا کہ یہ خدا کا بندہ ہے، یہ تکفیر کرے گا، لیکن خدا نے کہا یہ میرا بندہ ہے، اور خدا نے کہا آزما لے میرے بندے کو، میرے ایوب بندے کو آزما کر دیکھ لے، وہ میرے تکفیر نہیں کرے گا۔ لیکن جب اس کے سارا مال یعنی گائیں بیل بچے سب دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گیا سب کچھ، تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو ابھی بھی خدا پر یقین رکھتا ہے کہ وہ خدا تجھے بچائے گا، خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ آج اسی طرح ہی ہماری زندگی کے اندر جب ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں جہاں پر ہمارا ایمان بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہے، تو بڑے لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں تو خدا پہ بھروسہ رکھی جا رہا ہے، کیوں رکھتا ہے؟ خدا سے اور بھی طریقے ہمیں بتاتے ہیں، رونگ وے بتاتے ہیں، اس طریقے پہ چل۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کا بندہ ایوب اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو نادان عورتوں سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟
میرے عزیزو، ہماری زندگی کے اندر بہت سارے مشکلات، پریشانیاں، ڈپریشن آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم خدا پر چھوڑ دیتے ہیں اور خدا کی مرضی کو جان کر انہیں برداشت کرتے ہیں تو خدا ہمیں پھر سکھ دے دیتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی مشکلات کا، دکھ کا سامنا کریں تو اپنے لبوں سے کوئی الفاظ نہ نکالیں۔ کلام خدا میں لکھا ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ ایوب نے کوئی خطا نہ کی اپنے لبوں سے۔ زبان کے ذریعے سے ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر ہماری یہاں پر ایوب کوئی غلط الفاظ بول دیتا تو یہ کلام میں لکھا جاتا تھا، لیکن اس نے خدا کے لیے اچھے الفاظ ہی بولے۔ کیا الفاظ بولے؟ خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں تو دکھ نہ پائیں۔ جس نے مجھے سب کچھ دیا ہوا تھا یہ تو اسی کا تھا، لیکن اس نے مجھے سکھ دیا جب، تو اب میں دکھ میں ہوں تو میں کیسے اس کی تکفیر کر دوں، کیسے اس کا انکار کر دوں؟ بڑے ایماندار، بڑے کلیسیاں جو جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے، بڑے بہن بھائی، جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے، ڈپریس آتا ہے، دکھ آتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے طوفان جو برداشت کرنے سے مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے خدا کا انکار کر دیتے ہیں، دنیاوی سوچوں میں پڑ جاتے ہیں، دنیاوی سوچ کی طرف ان کی سپیڈ ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ پر کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تو آپ ایوب کی طرح کہا کریں ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں تو دکھ نہ پائیں۔ میرے عزیزو، اگر ہماری زبان سے اچھے الفاظ نکلیں گے خدا کے لیے، ہم خدا کے لیے اچھا بولیں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا۔ زبان کے لیے عبرانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اسے لاشون کہتے ہیں، عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اسے لسان کہتے ہیں، اور جو یونانی میں لفظ استعمال ہوا ہے اسے گلوسا کہتے ہیں۔ یہ سارے لفظ جو مل کر زبان کا معنی بتاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو ہماری زبان ہے، یہ زبان کے ذریعے سے ہی ہم اپنی زندگی کے اندر برکت کو حاصل کرتے ہیں، اور زبان کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے اندر برکت کو حاصل کرتے ہیں، بلیسنگ کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہماری زبان ٹھیک نہیں ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جو تمہارے اندر ہے وہی باہر آئے گا۔ اچھے خزانے سے اچھی چیزیں باہر نکلتی ہیں اور برے خزانے سے بری چیزیں باہر نکلتی ہیں۔ اگر آپ کی زبان پر جو لفظ آ رہے ہیں اس کا مطلب وہ لفظ آپ کے اندر ہے۔ جو آپ آج منہ سے بول رہے ہیں وہی آپ کے اندر ہے۔ میرا ایکسپیرینس اس بات کے اندر، جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ اپنے زبان سے خدا کی تعریف کرے۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہوا ہے جو کوئی اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے اپنے لیے تو منہ سے اچھی باتیں کرے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں، برکت کو کھولنا چاہتے ہیں، تو ایسے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہیں خداوند میں تیرے نام سے دکھ بھی سہوں گا لیکن میں تیری تعریف کروں گا۔ میرے پہ جتنے مرضی بڑے طوفان ہو، جتنی مرضی بڑی آزمائش ہو، اگر میں زندہ رہوں گا تو تیرے لیے زندہ رہوں گا خداوند۔ میری زندگی کے سارے برکت کے راز تجھ میں ہیں۔ ایوب کا تو سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے پاس تو اس کے بچے نہیں رہے، بزنس ختم ہو گیا، اور یہاں تک کہ اس کے جسم کے اوپر بہت سارے دانے، پھنسیاں، پھوڑے نکل آئے، اور وہ ایک ٹھیکرے سے لے کر بیٹھ جاتا اور راکھ ملتا اور اپنے آپ کو ایسے کر کے کھنجاتا۔ یہ اس کی زندگی کے اندر کیا ہوا؟ آزمائش آئی، اتنی بڑی آزمائش جو ہم پر کبھی کسی پر نہیں آئی، اور جس کے جوان بچے دنیا سے چلے جائے وہ کیا کہے گا؟ جس کے کاروبار اتنے مال سارا چل جائے وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا خدا نے مجھ سے بدلہ لیا۔ لیکن یہاں پر خدا کا بندہ ایوب، میں سے سلوٹ کرتا ہوں خدا کے بندے کو، اس نے اپنی لکھا ہے، پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں
ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطاب نہ کی، غلط الفاظ نہیں بولے۔ آج آپ کی زندگی میں کوئی بھی سچویشن آ جائے یا آئی ہوئی ہے تو آپ اس کو پوزیٹیو وے میں بولیں، اچھے الفاظ بولیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ ایک بھائی نے کہا بزنس کر لو، تو اس نے کہا آگے تو مشکل ہی بڑی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس مشکل ہے۔ ایک بھائی، جب ہم ایک چیز کو پہلے ہی ہم اس کی کریٹیویٹی زبان سے کہیں گے کہ یہ میرا نہیں ہو سکتا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کہیں گے کہ یسوع کے نام سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں مسیح میں جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تو پھر وہ ہو جائے گا آپ کے لیے۔ لیکن جب آپ نے پہلے ہی نیگیٹو سوچ بنانی ہے تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر خدا کے بندہ ایوب نے اپنے منہ سے کوئی خطا نہ کی، بلکہ خداوند یسوع کے نام کو جلال دیا، یہوہ پاک خدا کی تعریف کی۔ اس نے کہا سکھ پائیں، دکھ پائیں تو سکھ نہ پائیں۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے، مرکز کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 32 آیت ہم پڑھیں گے، اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو ہکلا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ۔ وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور تھوک کر زبان چھوئی اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بھری اور اس سے کہا افتتاح یعنی کھل جا۔ ہالےلویا۔ خوبصورت حوالہ مرکز کی انجیل 7 باب 32 آیت میں کہ بہرے کو، اور جو گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اس کو کس کے پاس لے کے آئے؟ خداوند یسوع کے پاس۔ اسی طرح جب ہماری زندگی کے اندر ہم کان رکھتے ہوئے نہیں سنتے خدا کا کلام، اور زبان رکھتے ہوئے اچھے الفاظ نہیں بولتے، تو ہماری زندگی کے اندر آپ امید نہ رکھیں اچھی چیزوں کی، بری چیزیں ہی آئیں گی۔ لیکن اگر ہم یسوع کے پاس چلے جائیں گے تو یسوع آپ کے کانوں پر ہاتھ رکھے گا تو آپ کے کان کیا ہو جائیں گے؟ اچھی چیزوں کے سننے کے عادی ہو جائیں گے، اچھی چیزیں آپ سنیں گے۔ بڑے لوگ جو سنتے ہیں ان کے سننے کا سٹائل بھی چیز ہے۔ کچھ لوگوں کو جو بری چیزیں بہت اچھی سننے میں لگتی ہیں، کوئی کسی کی چگلی کر رہا ہوگا اسے بہت اچھا لگے گا، کسی کی برائی کر رہا ہوگا اسے بہت اچھا لگے گا، جب وہ سنے گا کہتا بہت اچھے۔ لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ ان کو کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں سننا، ہمیں یسوع کی پرستی سننی ہے۔ جب ہم یسوع کی پرستی سنتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، تب ہمارا ایمان پیدا ہوتا ہے اور ایمان سے معجزہ ہو جاتا ہے۔ اور لکھا خداوند یسوع مسیح نے اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور تھوک کر زبان چھوئی اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بھری اور اس سے کہا افتتاح یعنی کھل جا۔ افتتاح کا مطلب کھل جا، کہ جو گونگا پن ہے وہ خداوند یسوع مسیح کھول دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو یسوع کے ہاتھ میں دے دیں، ہر صبح اٹھیں اور کہیں خداوند میری زبان تیرے ہاتھ میں، تو آپ کو برکت ملے گی۔ آپ کی زبان، جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، جو لوگ برے سچویشن کے اندر جلدی سے نیگیٹو سوچے رکھتے ہیں، تو وہ اپنی زبان خداوند یسوع کے ہاتھ میں دے دیں، تو آپ کی زبان پر اچھے الفاظ آنا شروع ہو جائیں گے، آپ برکت پائیں گے۔ ہالےلویا۔ دیکھیں، زبان جو ہے یہ زبان بڑی طاقت رکھتی ہے۔ جب ہم اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالتے ہیں تو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، جب ہم برے الفاظ نکالتے ہیں ہمارے لیے برا ہوتا ہے۔ خدا کے بندہ ایوب نے اپنی زبان سے خدا کی تعریف کی، خدا کے نام کو جلال دیا۔ آپ دیکھیں آگے جا کے سٹوری کے اندر خدا نے اس کو دوبارہ بلیسفل کر دیا اس کی زبان کی وجہ سے۔ کوئی بات نہیں کی اس نے خدا کے خلاف، کوئی نہیں اس نے ماتم کیا، اس نے کہا خدا کے ہاتھ سے میں سکھ پاؤں گا۔ ہالےلویا۔ ہمیں اپنی زبان یسوع کے ہاتھ میں دینی ہے۔ مثال اس کا 18 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے،
اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ امثال کی کتاب اس کے 18:21 میں لکھا ہوا ہے موت اور زندگی، جو لوگ زبان چلاتے ہیں یا زبان سے جھگڑا کرتے ہیں تو لوگ انہیں گولی مار دیتے ہیں، اور زبان کی وجہ سے ان کو موت آ جاتی ہے۔ زبان کی وجہ سے اگر آپ اپنی زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے، اچھے طریقے سے بولیں گے، تو آپ کی زندگی کے اندر موت نہیں زندگی آئے گی۔ اگر گھر میں میاں بیوی ہے تو بیوی اپنے خاوند سے اچھی زبان استعمال کرے تاکہ خاوند کا دل خوش ہو، وہ اپنی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائے، وہ اسے مارے نہ، اور اب بیوی جو ہے اچھے الفاظ استعمال کرے گی اپنے خاوند کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے تو خاوند خوش ہوگا۔ تو اگر بیوی اس کی فیملی کو اس کو غلط الفاظوں سے بلائے گی تو خاوند جو ہے وہ ناراض ہوگا۔ اسی طرح خاوند بھی اس کی فیملی کے لیے اچھے الفاظ بولے، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اچھے الفاظ بولیں۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتا ہے اس کا پھل کھاتے ہیں۔ جو اچھے الفاظ بولتے ہیں وہ اس سے سیر ہوں گے، برکت پائیں گے۔ زبان ایک تلوار کی طرح ہے، زبان ایک تیر کی طرح ہے جو موت اور زندگی کو لے کر آ جاتی ہے۔ آپ کی زبان آپ کے قابو میں ہونی چاہیے تو آپ برکت پائیں گے۔ امثال کی کتاب اس کے 10 باب اس کی 31 سے 32 آیت میں لکھا ہے صادق کے منہ سے حکمت نکلتی ہے لیکن خوشگو زبان کاٹ ڈالی جائے گی۔ صادق کے ہونٹ پسندیدہ بات سے آشنا ہیں لیکن شیروں کے منہ خوشبو سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جو صادق ہے نا ان کے منہ سے اچھی باتیں نکلتی ہیں، حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، بلیسنگ کی باتیں نکلتی ہیں۔ غلط الفاظ نہیں صادق بولتے، جو خدا کے لوگ ہوتے جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جو صادق نہیں ہوتے ان کی زبان پر شرارت کی باتیں ہوتی ہیں، وہ اچھی زبان نہیں استعمال کرتے ہیں۔ لکھا ہے صادق کے منہ سے کیا نکلتی ہے؟ حکمت نکلتی ہے، اچھی باتیں نکلتی ہیں، لیکن گفتگو کی زبان کاٹ ڈالی جائے گی، زبان ہی کاٹ دی جائے گی۔ صادق کے ہونٹ سے پسندیدہ بات نکلتی ہے، اچھی بات یعنی پسند کرنے والی، لیکن شیروں کے منہ سے بری باتیں نکلتی ہیں۔ پھر لکھا ہوا ہے نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے پر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں۔ اگر ہم نرمی سے بولیں گے، اچھے طریقے سے بولیں گے، اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بولیں گے، بیہیویئر کے ساتھ بولیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ پیس کو لے کے آتی، امن کو لے کے آتی ہے۔ لیکن کرخت باتیں، فتنہ انگیز باتیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا اور انسان ایک دوسرے کو ماریں گے۔ لکھا ہوا ہے دناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے پر احمقوں کا منہ حماقت اگلتا ہے۔ جو دنا لوگ ہیں ان کی زبان کیا کرتی ہے؟ علم کا درست بیان کرتی ہے، ان کی زبان سے اچھا علم نکلتا ہے، صحیح باتیں نکلتی ہیں، لیکن احمقوں کے منہ سے حماقت نکلتی ہے، جھوٹ، چوری، زناکاری کی باتیں۔ میں نے ایک بھائی کو سنا، میں کام کر رہا، اس نے جلدی سے اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکالے کہ سننے کے لائق بھی نہیں تھے، اور سب لوگ اتنے خوش ہوئے وہاں کے۔ میرے عزیزو، اسی طرح اگر ہمارے منہ سے غلط الفاظ نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ تو خوش ہو جائیں گے لیکن خدا خوش نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر برکت کٹ جائے گی۔ لوگ پوری زندگیاں گزار دیتے، اپنی زبان نہیں ٹھیک کرتے۔ اگر آج آپ برکت پانا چاہتے ہیں، میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی زبان سے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنی زبان سے اپنے فیملی کے ساتھ اچھے سے بولیں۔ آپ اگر اپنے ماں باپ کو اچھے سے احترام سے بولیں گے، اچھے طریقے سے بات کریں گے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آسمان پر آپ کو اچھا خزانہ ملے گا، اچھی چیزیں ملیں گی۔ اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کو اچھے الفاظوں سے بات کریں ان کے ساتھ۔
منہ سے غلط الفاظ نہیں نکالنے، نہ ماں باپ کے لیے نہ فیملی کے لیے۔ میرے عزیزو، پھر لکھا ہوا ہے کلام خدا کے اندر، صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے۔ جو اچھی زبان ہے وہ حیات کا درخت ہے، یعنی زندگی کا درخت، پر اس کی خوشبوئی روح شکستگی کا باعث ہے۔ جو اچھی زبان نہیں ہے وہ روح کو بھی رنجیدہ کر دیتی ہے۔ ساتویں میں لکھا ہوا ہے، دناؤں کے لب علم پھیلاتے ہیں پر احمقوں کے دل سے ایسے نہیں۔ جو دنا لوگ ہیں ان کے لفظ تعلیم کو پھیلاتے ہیں، اور احمق جو لوگ ہوتے ہیں وہ تعلیم کو چھپاتے ہیں۔ امثال 15 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہوا ہے، دنا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے پر احمق اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے۔ جو دنا بیٹے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں۔ اگر ہم ایسے آگے دیکھیں، آدمی اپنے منہ کے جواب سے مسرور ہوتا ہے اور با موقع بات کیا خوب ہے۔ جو لوگ اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالتے ہیں وہ اسی کا پھل کھائیں گے، اور با موقع بات کیا ہی خوب ہے۔ میرے عزیزو، یہ سارے حوالے لکھے ہوئے ہیں بائبل مقدس میں۔ آخری آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، اور کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ میرے عزیزو، آج کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ ایوب نبی نے اپنے باتوں کے اندر کوئی خطا نہ کی، خداوند یسوع کے نام کو جلال دیا اور اپنی زندگی کو یہوہ پاک خدا کے حوالے کیا، صبر کیا اور اچھے الفاظ بولے، اور خدا نے اس کو بعد میں اچھی برکتیں دی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ باتوں میں خطا کر جاتے ہیں، غلط الفاظ بول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ برکت کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں، اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں، آج سے آپ منہ سے اچھے الفاظ بولنا سیکھیں۔ اچھا بولیں گے، اچھا کھائیں گے۔ اگر آپ غلط الفاظ بولیں گے تو میرے عزیزو آپ برکت کے باعث نہیں ٹھہریں گے۔ اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو منہ سے اچھا بولنا سیکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا، سب اپنی آنکھیں بند کریں۔ آسمانی باپ، میں دعا کرتا ہوں جو تیرے بیٹے اور بیٹیاں مجھے دیکھ رہے ہیں، یسوع کے نام سے میں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں کہ اے خدا ان کی زبان کے اوپر تیرا راج ہو، اور اے خدا یہ اپنی زبان سے تیرے نام کی تعریف کریں، گواہی دیں کہ یسوع زندہ ہے۔ اور اے خدا جو غلط باتیں ہیں اے خدا جو زبان سے اندر سے نکلتی ہیں وہ کبھی ان کی زبان پر نہ آئے، اور اے خدا یہ ان چیزوں کو ختم کر دیں۔ خدا میں دعا کرتا ہوں ان کی زبان پہ تیرا راج ہو، جو گونگے آج سے یسوع کے نام سے ان کی زبان کھل جائے۔ آج میں یسوع کے نام سے دعا کرتا ہوں جتنے بھی پوری دنیا کے اندر گونگے ہیں، جن سے نہیں بولا جاتا، ٹچ ہولی اسپرٹ، پاک روح چھو اور ان کی زبان کھل جائے، ہکلاپن ختم ہو جائے۔ یسوع کے نام سے ان کی زندگی کے اندر برکت و شفا کام کریں۔ جو بھوکے پیاسے ہیں ان کی بھوک پیاس خدا دور کر۔ سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو بیمار ہیں اے خدا وہ شفا پائیں، طرح طرح کے مریض والے بھی یسوع کے نام سے شفا پائیں۔ کورونا وائرس ملکوں کے اندر سے ختم ہو، پاکستان کے اندر سے ختم ہو، تمام ملکوں کے اندر سے کورونا وائرس مسیح یسوع کے نام سے میں ختم کرتا ہوں۔ خدا میں برکت چاہتا ہوں مسکت امان کے لیے۔ اے خدا جتنا کورونا وائرس یہاں پھیلا ہے تیرے یسوع نام سے ختم ہو، اور اے خدا جو تیرے بیٹے بیٹی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ زندگیوں میں تیری شفا کام کرے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔